میں اس وقت موجود ہوں مدینہ المنورہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کے اندر۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص جو سچائی کی تلاش میں فارس یعنی ایران سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مدینہ المنورہ کے دروازے تک پہنچا۔ ابتدا میں وہ زرتشی مذہب کے پیروکار تھے، یعنی آگ کے پجاری تھے، مگر ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن راہ چلتے ایک گرجا دیکھا جہاں مسیحی عبادت کر رہے تھے۔ دل نے کہا یہ عبادت تو سچی لگتی ہے، یہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ یوں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور پھر ایک راہب سے دوسرے راہب تک سچ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہر بار ایک نیا دروازہ ملا، مگر آخری راہب نے کہا اب نبوت کا چراغ عرب کے دیار میں روشن ہونے والا ہے، جاؤ وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرو، وہ وہیں آئیں گے۔ سلیمان رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ عرب آ گئے، مگر دھوکے سے غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ یوں وہ مدینہ میں ایک یہودی مالک کے غلام بن گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو سلیمان رضی اللہ عنہ نے فوراً پہچان لیا یہ وہی چہرہ تھا جس کی بشارت انہوں نے سنی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک نئی آزمائش تھی، غلامی سے آزادی کی۔ یہودی مالک نے کہا اگر تم 300 کھجور کے درخت لگا دو اور 40 اوقیہ سونا دو تب تم آزاد ہوگے۔ یہ ناممکن سا لگتا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان پریشان نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مدینہ المنورہ کے صحابہ اپنے گھروں سے کھجوروں کے پودے لائے جو تقریباً 300 کے قریب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس باغ میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ایک پودا زمین میں لگایا، اور معجزہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام پودے زندہ ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی نہیں سوکھا۔ وقت گزرا اور 1 سال کے اندر وہ 300 درخت پھل دینے لگے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عام کھجور کا درخت کئی سال لیتا تھا پھل دینے میں۔ جب کفار نے جا کر کھجوریں توڑیں تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کھجوروں میں تو گٹلیاں ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ان درختوں میں بیج کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جو درخت میرے ہاتھ سے لگے اس میں گٹلی نہیں ہوتی۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ نبوت کی سچائی کا اعلان تھا۔